بسنت پر پابندی کیوں لگی تھی؟ یہ خونی ڈور اور خونی کھیل کی وجہ سے. میں آپ سے یہی سننا چاہ رہا تھا. میں کہ شاید اس لیے پابندی لگ گئی کہ ڈور گڈی مہنگی ہو گئی ہے. میں کہ شاید اس لیے پابندی لگ گئی کہ کسی صاحب حاضر کو اچھا نہیں لگتا. شاید اس لیے پابندی لگ گئی کہ کسی کو یہ ناگوار گزرا. یہ اس لیے پابندی لگی تھی. لوگ چھتوں سے گرتے تھے, گلے پر ڈور پھرتی تھی, ہوائی فائرنگ ہوتی تھی, ریورس آ کے جو گولی استعمال ہو کے آتی تھی, لوگوں کو لگتی تھی, اندھی گولی جس کو ہم کہتے ہیں. اس وقت بسنت ہوتی تھی 2 دن, جی, نائٹ اور ڈے, پورا بس, اور کچھ نہیں ہوتا تھا. رات کو مغرب کے بعد بھی نہیں, بلکہ آپ کہیں کہ عشاء کے بعد شروع ہوتی تھی, جو ہم نے دیکھی ہے. ایسی ہے, اور باقاعدہ جو بسنت اناؤنس ہوتی تھی, ورنہ تو گڈی اڑتی رہتی تھی. ہوا چلتی تھی تو بلے بلے, ہوا نہیں چلتی تھی تو لوگ بیٹھ کے کھانا چھپے کھانا. جی ایسے ہی ہے. اگلا دن صبح ہوتا تھا, رات کے تھکے ہوئے 11-12 بجے پھر شروع ہو جاتا تھا. اور جن بیچاروں کے پاس گڈی نہیں ہوتی تھی وہ رات لوٹتے تھے, کیونکہ ان کی اس وقت اتنی بیچارے کو بساط نہیں تھی. اب جب ہم نے بسنت اناؤنس کی تو ہم نے اتنا سجا دیا شہر کو, دلہن بنا دیا. ہم نے فیسٹیول بھی رکھ دی ہے. ہم نے رات کو بھی دیکھا کہ ہمارے وزراء بھی انجوائے کر رہے تھے, شامل تھے اس فیسٹیوٹی میں. بلکہ میں نے یہاں تک دیکھا, مجھے تو حیران کی ہوئی کہ میں اب سوچ میں پڑ گیا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مذہب جو ہے, چلے بسنت کے رنگ تو بدلتے ہیں, مذہب کے اندر بیانیے جو ہے وہ کیوں بدلتے ہیں. رات کو میں نے ثاقب بشیر صاحب کے جو پسندیدہ عالم دین ہیں ان کا پہلے میں نے ایک پہلا کلپ سنا. واری وہ سارے ثاقب صاحب پہ کر رہے ہیں, آپ نے ان کے پسندیدہ کہہ دیا. اچھا چلے ٹھیک, کہ انہوں نے پہلے ایک دفعہ اسے حرام اور قرار دیا تھا. کل اس نے کہا کہ انڈور گیموں میں یہ سب سے پسندیدہ گیم ہے. کون کہتا ہے یہ حرام؟ میں کہتا ہوں انائیں جتنی مہنگی ہیں ضمیر اتنا ہی سستے ہیں. بھائی آپ کو نہیں پتا کیوں بحث کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ایک فیسٹیول ختم ہوگی بات, آپ اس پر کیوں اس پہ لے کے آتے ہیں؟ اب مجھے بتائیں, رات کو ایک شروع ہوا جو باقاعدہ رپورٹڈ ہوا ہے, اس میں ایک شخص پتنگ لوٹنے کے لیے کھمبے پہ چڑھتا ہوا زندگی کے پاس. کچھ لوگ چھت سے گر کے زخمی ہو گئے, کچھ لوگ ڈور پھرنے کے واقعات بھی ہوئے, کچھ لوگوں کی آپس میں فائرنگ ہو گئی. اچھا, یہ بھی فیکٹ ایریا کے علاقے میں. اچھا, یہ سارے واقعات ہو گئے. یہ تھا پہلا, کل کا رات تھی ٹیلر, آج کا دن ہے. اب تک بھی آپ کے سامنے واقعات آ چکے ہیں, یہ دن گزر گیا, رات شروع ہو گئی ہے. اصل پیک کر رات کو شروع ہوئی جی, جو ایکچوئل بسنت ہے, اور اتوار کا روز. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے ہلاکتیں ہوں, اللہ نہ کرے گردن پر ڈور پھرے, اللہ نہ کرے کوئی چھت سے گرے. اب آپ مجھ سے ایک سوال کریں کہ چھت سے گرنا کس کا ہے؟ بھئی ایک رول آپ نے بنایا ہے کہ یہ دیوار جو ہے, چھت کی دیوار جو ہے, یہ اتنے انچ ہوگی اوپر, اتنے انچ اوپر ہوگی, پھر پسند کی اجازت ہوگی. بالکل جو چھوٹی دیوار ہوگی اس پہ نہیں ہوگی. پھر آپ نے بہت سی عمارتیں سیل کی ہیں کہ یہ بالکل خستہ حال تھی, آپ نے ان پہ بورڈ لگا دیے, آپ نے بڑا کچھ کیا. جی, کوئی اس کے باوجود دیوار پہ چڑھ جاتا ہے, کوئی اس کے باوجود کھمبے پہ چڑھ جاتا ہے. جب آپ ایک موقع دیتے ہیں نا, جب آپ ایک فیسٹیول اناؤنس کرتے ہیں, تو پھر اس کی ذمہ داری بھی آپ پہ بنتی ہے. وہ کھمبے پہ چڑھنے والا جو ہے, اگر اس کو پتنگ, میں ایک دلیل دیتا ہوں, اس نے مان لے اس نے غلط کیا, کھمبے پہ چڑھ گیا. سر اس کو یہ بیسک جو ہے بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا. سر ایک بندے 800 روپے کی پتنگ مجھے بتائیں, 800-850 کی پتنگ ملے گی, 30,000 کا پننا ملے گا. ران صاحب اس کو ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے. ایک بندے کو گاڑی لے کے دی ہے تو اس کو یہ کہیں گے کہ 200 کی سپیڈ پہ چڑھاؤ. آپ جب گاڑی لے کے اس کو کہا کہ 120 پہ چلاؤ, آپ اسے کہیں گے لائسنس والا 160 پہ نہیں چلائے گا. اس کی کیا ہمارے پاس دلیل چلان ہوتا ہے نا. تو سر جو کھمبے پہ چڑھ گیا ہے, بھائی کس نے کھمبے پہ چڑھا ہے نا, کیسے پولیس روک سکتی ہے کھمبے پہ نہ چڑھو؟ یہ کھمبا کب ادھر تھا, کسی قبرستان میں تھا. سر کھمبے پہ پولیس کھڑی ہو سکتی ہے. میں ایک بات کہہ رہا ہوں, دیکھیں آپ نے کھمبا نہیں نہ دیکھا, آپ بیٹھے ہیں اسٹوڈیو میں, آپ آئیں ذرا باہر, آپ کو کھمبا دکھاتا ہوں کس جگہ پہ. بھئی یہ کھمبا جنگل میں نہیں تھا. سر کھمبے ہر گلی میں لگے ہوئے ہیں ران صاحب, لگے ہوئے ہیں نا. تو بھئی زمت نہ کرتے یہ تہوار, نہ کھمبا, نہ تہوار کرتے, نہ وہ نیچے گرتا. پھر آپ یہ بھی اجازت دے دیں, باقی جتنی چیزوں پہ پابندی لگائی اس کی بھی اجازت دے دیں. کہہ دیں جس کے پاس لائسنسی پستول ہے وہ سر ایک ایکسیڈنٹ پہ گاڑیاں بند کر دیں روڈ سے. تو پہلے کیوں بند کی تھی؟ بسنت پر اس وقت کیوں پابندی لگائی تھی؟
رانا صاحب ایک چیز ہے کہ بھائی جس اس ڈور وقت کی کون وجہ سی سے کیوں ہو لگائی رہا تھی؟ تھا جو چیزیں ہو رہی تھی، ایک ہے وہ والی خلاف کیا وہ ڈور ورزی، نہیں ایک ہے بے وقوفی. بے وقوفی کی کس نے کی کس نے؟ جو بندہ کھمبے پہ چڑھ رہا ہے اس کی بے وقوفی نہیں ہے اس کی بے وقوفی ہے. یہ مہیا کس نے کیا موقع؟ سر. ایک بندے نے گاڑی لے لی، ہم گاڑی، میرا سوال یہ ہے کہ گاڑی مہیا کیوں کی، اس پہ سوال اٹھے گا، یا گاڑی غلط کیوں چلائی اس پہ سوال اٹھے گا؟ بڑی اچھی بات کی. گاڑی دینے کے بعد ایک لائسنس ہوتا ہے، دے دیا، ٹھیک ہے. لائسنس کے بعد جو بندہ غلط چلاتا ہے نا اس کا چلان ہوتا ہے. ہاں جی، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا. یہ ہے گاڑی جو پیسے دے کے خریدی جاتی ہے. ایک ہے تفریح جو آپ فری مہیا کرتے ہیں، اور پھر آپ یہ گارنٹی کرتے ہیں کہ ہم اس سے شور کریں گے. آپ نے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اگر میرا پروڈیوسر صاحب دکھائیں، محفوظ بسنت لفظ ہے، محفوظ بسنت. تو محفوظ بسنت میں کیا تھا؟ گردن نہ کٹے. جس کی گردن کٹی وہ ڈور کون سی تھی؟ اگر یہی ڈور ہے، اس پہ سوال ہونا میں نے چاہیے. فیس بک پہ آج صبح سے کو 100 لوگوں کو دیکھا چرخیاں پکڑی ہوئی ہیں. چرخیاں پکڑی ہوئی ہیں، یہ ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں اور اگر- کئی ٹک ٹاکرز ہیں، میں اس پہ، ہاں اس پہ بات میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ضروری ہے. اس کے بعد آ جائے وہ ڈور جو لٹک رہی ہے وہ کون سی ہوگی؟ یہ جو ڈور بازار سے مل رہی ہے نا، یہ ڈور وہ نہیں ہے. یہ تو اس طرح کرے تو ٹوٹ جاتی ہے، کیمیکل والی ہیں. ٹھیک ہے. کہاں سے آ گئی؟ کیا ان لوگوں کو جن کی فیس بک پہ یہ چل رہا ہے ابھی تک گرفتار ہوئے؟ آپ فیس بک پہ ایک بندہ پسٹل نکالتا ہے، آپ 5 منٹ بعد اس پہ FIR دے دیتے ہیں. یہ جو لوگ کر رہے ہیں، یہ جو سرکار، میں کیا کہتا ہوں، بس چھوڑ دیں. پھر ہم ثاقب صاحب، یہ 2-3 الگ الگ معاملات ہیں بسنت کے حوالے سے. ایک فیسٹیویٹی ہے، دوسرا ایک معاملہ ہے کھمبے پہ چڑھنے والا. اس کو اب یہ جو میں اور رانا صاحب اس پہ ڈسکشن کر رہے تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ڈور جو گلے پہ پھر رہی ہے اور اس سے نقصان ہو رہا ہے، تو اس ڈور کے اوپر چیک، یہ الگ الگ پہلو ہیں، آپ کیسے ایڈریس کریں گے انہیں؟ ایک تو حمزہ صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک فیسٹیول تو بن گیا ہے اور تہوار کو اچھے طریقے سے منانے کا اعلان کیا ہے پنجاب حکومت نے، یہ ان کا کریڈٹ ہے. اور انہوں نے میکسیمم کوشش کی ہے کہ کوئی حادثات نہ ہوں، ریگولرائز کیا ہے چیزوں کو. جنہوں نے جو ہے وہ گڈے بیچنے تھے یا باقی چیزیں، جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کے پاس رجسٹرڈ ہیں. پنجاب حکومت نے ایک میکسیمم کوشش کی ہے اور وہ نظر بھی آ رہی ہے. اب اگلا جو معاملہ ہے، وہ جو 3 جو نکات آپ نے اٹھائے ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ الٹیمیٹلی جو بھی کوئی غیر قانونی ڈور بنانے والا ہے یا استعمال کرنے والا ہے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور ان کو آئیڈینٹیفائی ہونا چاہیے. بڑا مشکل ہوتا ہے آئیڈینٹیفائی ہونا. ثاقب صاحب تصاویریں ہیں فیس بک پہ، ان کے فیس بک آئی ڈی ہیں، بڑے معروف ٹک ٹاکر ہیں. آئیے میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو لاہور کے ہر چھت پہ دکھاتا ہوں لوگوں نے چرخی پکڑی ہوئی. چرخی پہ پابندی ہے جی، چرخی پہ پابندی. کہاں سے آگے چرخی؟ خیال ہے کہ یہ جو پنجاب حکومت نے یہ اعلان بھی کیا تھا ابھی، کیونکہ آج پہلا دن جو ہے وہ گزرا ہے تو ہمیں انتظار کرنا چاہیے. جی ثاقب صاحب، آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جس وقت پیر کو ہم یہ دوبارہ شو کر رہے ہوں گے تو پوسٹ بسنت اس سارے سینیریو کے اوپر کہ گورنمنٹ نے، انتظامیہ نے کیا کیا کارروائیاں کی ہیں، جو ساری ویڈیو سامنے آ رہی ہیں ان کے اوپر بہتر طریقے سے تجزیہ بھی ہو سکے گا. اب T20 ورلڈ کپ کا بھی کل سے باقاعدہ طور پر آغاز ہو جائے گا. پاکستان اپنا پہلا میچ نیدرلینڈز کے خلاف کھیل رہا ہوگا، لیکن سب کی نظریں 15 فروری پر ہیں، کیونکہ سری لنکن بورڈ بھی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کو منایا جائے، اور ICC بھی بیک ڈور رابطے کرنے کی ڈیفرنٹ بورڈز کو کہہ رہا ہے کہ جی کہ آپ کسی طرح پاکستان کو منائیں. ران صاحب، کل سے T20 ورلڈ کپ کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو رہا ہے. پہلا میچ پاکستان نہیں کھیلنا ہے، صبح 10:30 بجے یہ میچ ہوگا. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں، پاکستان کی پوزیشن اس ورلڈ کپ میں کیسی ہے؟ اور جو چھکا 15 فروری کا پاکستان نے مارا ہوا ہے، کیا پاکستان باقی بورڈز کے کہنے پہ درخواست کے اوپر اپنا فیصلہ ریوزٹ کر سکتا ہے؟ ایک تو پاکستان کی ٹیم جو ہے نا اس وقت موجودہ حالات میں، جس طرح آسٹریلیا کی ٹیم کو ہرایا، سیریز ہرائی، اور جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلی 1-2 وکٹیں بھی گر جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، 3 وکٹیں بھی گر جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، 4 وکٹیں بھی گر جائیں فرق نہیں پڑتا. مثلا ایک وقت ہم سوچتے تھے کہ کبھی وہ وقت آئے گا کہ جب 11 کے 11 کھلاڑی بلے بازی بھی کر لیں، اور یہ وقت آ گیا. 9ویں نمبر تک تو ہمارے آل راؤنڈرز ہیں، اور پاکستان ٹیم اس وقت اگر ہم موازنہ کریں تو ہم ورلڈ کپ جیت سکتے ہیں. تگڑی ٹیم ہے.